بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جو ہے سفر کی 16 تاریخ ہے. یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. یہ سفر کے مہینے کے ساتھ ایک لفظ اور لگایا جاتا ہے سفر المظفر. مظفر کے معنی آتے ہیں کامیاب، یعنی سفر المظفر کامیابی والا مہینہ. گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے جب سے یہ مہینہ شروع ہوا ہے یا غالباً شروع ہونے سے پہلے بھی اس مہینے کے متعلق زمانے جاہلیت کے اندر، پھر اس مہینے سے متعلق ہمارے موجودہ وقت اور سماج کے اندر کیا کیا نظریات اور افکارات ہیں، اس کے متعلق ان کی اسلام کی نظر میں کیا حقیقت ہے، اور سفر کا مہینہ اسلام کے اندر اور دور نبوی کے اندر اس کی کیا حیثیت تھی، وہ بیان کیا گیا. سفر کے مہینے سے متعلق بعض روایات کے اندر یہی وہ مہینہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ایک ازواج سے اسی مہینے میں، اور ایک تاریخ کے مطابق، ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد بھی اسی مہینے کے اندر. پھر یہ جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اور خصوصاً ہمارے گھر کے خواتین مستورات اور ماں بہنوں کے ذہنوں کے اندر یہ جو توہمات ہیں، یہ شکوک اور شبہات ہیں، اور یہ جو اپنے پرانے خیالات ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ گزشتہ ہفتے یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین، توکل اور اللہ کی توحید کے اندر کمزوری کی وجہ سے یہ سارے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. جو انسان جتنا توہم پرست ہوگا، بار بار شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہوگا، اب شگون اور بد شگون والے کیفیات کے اندر ہمیشہ رہے گا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اتنا ہی کمزور ہوگا، اس کا توحید کا سبق اتنا ہی کمزور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین اتنا ہی کمزور ہوگا. اور جتنا یقین کمزور ہوگا، جتنے عقائد کھوکھلے ہوں گے، وہ اتنے توہمات میں پھنستا چلا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. جس کو میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے زندگی کا جو دور تھا، نبوت کے ملنے کے بعد 23 سالہ کی جو مدت تھی، آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارا.
اور 13 سال کے بعد 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے. 13 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر نہ کوئی نماز تھی، نہ کوئی روزہ تھا، نہ کوئی زکوٰۃ تھی، نہ حج فرض کی فرضیت تھی. نماز جب آپ کو آخری ایام کے آخری 1 سال یا 2 سال کے اندر جب آپ کو معراج نصیب ہوئی، جب آپ طائف کے سفر سے مکہ والوں کو سمجھا کے تھک ہار گئے، مکہ والے آپ کے باتوں پر آپ کو اپنی محنت کا جو فائدہ نظر آ رہا تھا وہ کم محسوس ہوا، تو آپ نے قبائل کے سفر کرتے کرتے جب طائف کا سفر کیا، اور طائف سے جب آپ واپس آئے، طائف والوں نے وہ آپ کے ساتھ سلوک اور بدسلوکی کا مظاہرہ کیا کہ جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. آپ نے اپنے اس رشتے کو جو آپ کو دائی حلیمہ سے تھا، اس رشتے کے مناسبت سے جو گئے تھے، وہاں کی تکلیف کے بعد تقریباً 8 نبوت کے ملنے کے 10ویں یا 11ویں سال، اور بعض کہتے ہیں 12ویں سال میں جب آپ کو یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو معراج نصیب ہوئی. اب معراج کے بعد نماز فرض ہوئی، پھر مکہ آئے روزہ آیا، پھر مدینہ آئے روزہ آیا، پھر زکوٰۃ آئی، پھر حج آیا. تو مکہ کے مکی مکمل دور 13 سالہ آپ نے مکمل صحابہ کے ذات کے اوپر، ان کے یقین کو، ان کے اعتماد کو، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کو ایسا بنایا کہ جب 13 اور 12 سال کے بعد جب ایمان کامل ہوا، ان کا یقین بنا، جو ہی اللہ کے نبی نے فرمایا بس اب اس مکے کو، اپنے مقام کو، اپنے گھر کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، تو صحابہ نے ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا. ہجرت شروع ہو گئی. اب اس ہجرت کے بعد قدم قدم پر، جگہ جگہ پر ہمیں صحابہ کا توکل، صحابہ کا ایمان، صحابہ کا یقین، صحابہ کے اللہ کے ذات پر بھروسہ، وہ جگہ جگہ پر ہمیں روشن نظر آئے گا. اور قدم قدم پر اسباب کو ہٹا کر کے اللہ کے ذات پر توکل کرنا. اسباب سے یہ توکل کا نام ہی ہے، اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا. بغیر اسباب کے توکل ہمارے اور آپ کا کام نہیں ہے. اسباب کو اختیار کرنا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا. اونٹ کو، جانور کے کو گلے کے اندر رسی باندھنا، اور رسی باندھ کر کھوٹے سے باندھنا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا. بغیر کھوٹے میں باندھے ہوئے، بغیر اسے کہیں بند کیے ہوئے ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. توکل ایمان نہیں سکھاتا ہے. ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے کفار مکہ آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے غار کی پناہ لی، آپ نے اسباب کو اختیار کیا. آپ غار ثور کے اندر تقریباً 3 دن محبوس ہوئے، قید ہوئے، اپنے آپ کو محفوظ کیا. دشمن تلاش کرتے کرتے کرتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے قیافہ شناس کی مدد سے آپ کے غار تک پہنچ چکے تھے. چونکہ آپ نے اسباب کو اختیار کیا، اپنے آپ کو سیف جگہ پر محفوظ کیا، پھر اللہ پر بھروسہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن ہم سے اتنا قریب ہو گئے کہ دشمن کے پیروں کو دیکھ کر میں پہچان گیا، یہ فلاں کے قدم ہے، یہ قیافہ شناس ہے، اور یہ فلاں سردار ہے، یہ اس کا غلام ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا آیا ہوا نمائندہ ہے. ہم نے پیروں کو دیکھ کر ان کی شخصیت کو پہچانا. گھبرا گئے، ڈر گئے، اور کہا یا رسول اللہ اب ہم بچ نہیں سکتے.
اب ہمیں لوگ پکڑ لیں گے. یہ لوگ اتنا قریب ہے کہ اگر یہ کوئی بیٹھے اور بیٹھ کر کے تھوڑا سا, وہ غار کا ایک منظر بھی ایسا تھا کہ بیٹھ کے جھکتے تو نظر آتا تھا, یوں جا کر اندر ایسے ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھ کر تھوڑا جھکتے تو سامنے ہم پر نظر پڑ جاتی تھی, یا رسول اللہ ہم اب پکڑے جائیں گے. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا اور اللہ پر بھروسے کا وہ جو درس دیا, کہا لا تحزن, خوف مت کرنا, لا تحزن ان اللہ معنا, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں لوگ کچھ کر نہیں سکتے. تو حالات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچایا ہے. اسی کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. ساری دنیا کے انسان مل کر اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے, نفع پہنچانا چاہے, تجھے خیر پہنچانا چاہے, تیرا رب اگر خیر پہنچانا نہ چاہے تو یہ ساری دنیا مل کر تجھے نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کرتا ہے. پھر صحابہ کا کیسا ایمان بنا؟ جو ہی آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے, پہلی ہجرت یا دوسری ہجری کے اندر غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا. غزوہ بدر کے اندر 3 گنا زیادہ کے ساتھ دشمن, صحابہ کرام محدود 313 صحابہ کی تعداد, اور صحابہ کے کیا حالات تھے؟ 70 اونٹ, 313 کے اندر 70 اونٹ, 2 گھوڑے, 70 اونٹ 2 گھوڑے, اور روایات میں ملتا ہے, بعض روایات میں ملتا ہے 8 تلواریں. 8 تلواریں. وہ تلواروں کے متعلق بھی روایات میں ایسا ہے کہ وہ تلواریں بھی کسی کے پاس تھوڑی سی ناقص اور ادھوری تھی, کن تلواریں. لیکن ایسا یقین بنا, ایسا اعتماد بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ببدر وانتم اذلہ, فرشتوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بتائی. تو میرے بھائیو, ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر یقین بنا تھا. آج ہمارا یقین اللہ سے, ہم بولنے میں تو بہت آگے ہیں, یقین پر بھروسے پر اگر بیانات ہو تو سب بیانات کرتے ہیں, لیکن جہاں عملی میدان آتا ہے اور وقت کا تقاضا آتا ہے تو سارا یقین ختم ہو جاتا ہے, سارا اعتماد ختم ہو جاتا ہے, معمولی چیزوں کے اوپر یقین ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 70,000 افراد کون ہوں گے؟ 70,000 افراد میں کون کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا وہ شخص جو داغ کر کے علاج کرنے والا نہ ہو. پہلے زمانے کے اندر, زمانہ جاہلیت کے اندر داغ کر کے علاج کیا جاتا تھا. اب اس کا ہم مثال آ رہا ہے ٹیٹو بنانا بدن پر داغنا, یہ اسی قسم کی آتی ہے, یہ قطعاً حرام. بہت سارے احباب, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بدن کے کسی عضو پر ہو, ٹیٹو بنانا, داغنا, اس کی قباحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور وہ شخص زمانے جاہلیت کے ذریعے داغنے کا سلسلہ بھی بہت تھا, علاج کے ذریعے بھی داغا جاتا تھا, علامت کے وجہ سے بھی داغا جاتا تھا, چند وجوہات پر داغا جاتا تھا. جسم کو اس وقت داغنے کا طریقہ یہ ہوتا, گرم لوہے کو لے کر اور گرم پٹیوں کو لے کر کے جسم کو داغا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داغ کے ذریعے جو علاج کیا جاتا تھا اس کا معتدل آپ نے بتایا تھا. پھر فرمایا جو
بغیر داغے ہوئے اپنے جسم کو داغا. یہ جسم میرے بھائیوں ہمارا نہیں ہے. خودکشی کرنا شریعت کے اندر حرام قرار دیا. اپنے جسم کو لہو لوان کرنا، اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے سینے کو دنادن مارنا، اپنے سر کو لے کر دیوار پر پٹکنا، شریعت نے اس کو بالکل منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ یہ جسم ہمارا نہیں. یہ باوڑی 6 فٹ کی 5 فٹ کی، یہ ہم اپنے اس کے مالک نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالک ہے. اسی وجہ سے کسی اعضاء کو میں فروخت بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں یہ وصیت نہیں کر سکتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرا ہاڑ نکال کے فلاں کو دے دینا، میری آنکھ نکال کے فلاں کو دے دینا، میرا دماغ نکال کے اس کے ہمارے پاس اس کی اتھارٹی نہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں استعمال کے لیے دیا ہوا ہے. جس طرح کسی کا 1 روپیہ کا پین لے کر ہم اسے نقصان پہنچانا یا امانت میں خیانت گردانتے ہیں کہ بھائی جیسی چیز ہم نے اس کی لائی ہے واپرنے کے لیے، استعمال کے لیے، استعمال کر کے من وعن وہ چیز اس کو واپس کرنی ہے. اسی طرح یہ جسم جو ہے، یہ باڈی جو ہے، یہ ہماری اپنی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے. اسی لیے اس جسم کے اوپر ہم داغ نہیں سکتے، اس جسم کو ہم نوچ نہیں سکتے، بے وجہ جسم کو ہم کاٹ نہیں سکتے، بے وجہ اس جسم کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور جو پہنچا رہا ہے، جو بالوں کو نوچ رہا ہے، جو سوسائڈ کر رہا ہے، جو مار مار کے اپنے ماتھے کو پھوڑ رہا ہے، اپنے ماتھے کو زخمی کر رہا ہے، وہ دنیا کی نگاہ کے اندر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر بھی مجرم ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے جسم کو داغ نہ دے. اب اس داغ میں ہم سب شمار کر لیں، اپنے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہر نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 2 پر فرمایا کہ وہ پرندوں کے ذریعے بدفعلی نہ لیتے ہوں. بھائی گزشتہ کسی سفر پہ نکلے، پرندہ بیٹھا ہے، پتھر مارا، اڑا دیا. اب اس سے پھال نامہ لے رہے ہیں. پھال نامہ کیا لے رہے ہیں؟ پرندہ اڑنے کی دشا جیسی رہے گی ویسے میرے پھال نکلیں گے. یہ نہ کرنے والا. تیسرا فرمایا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا نہ ہو. اب جھاڑ پھونک کی بڑی تفصیلات ہے. اس میں وہ جھاڑ پھونک، وہ تعویذ گنڈے کرنے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے ہٹ کر کے غیر اللہ کے طور و طریقے کے اوپر، آج کل چلے جائیں بہت سارے مزاروں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر بہت سارے بابا بیٹھے ہیں جن کے اعمال کا کوئی پتہ نہیں، ظاہری شکل و صورت سے ان کے کوئی دینی اور شریعت کوئی ان کے چہرے سے اور مہرے سے نہیں ٹپکتی ہے، لیکن وہاں پر وہ تعویذیں دیتے ہیں، وہ پھال کھولتے ہیں، وہ اچھے اور برے کی تمیز بتلاتے ہیں. ایسوں کے پاس بھی نہ جاتا ہوں. اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ رضا بالقضاء، اللہ نے جو میرے حق میں کر دیا اس کے اوپر میں راضی ہوں. رضا بالقضاء. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا وہ اپنے جسم کو داغتا نہ ہو. دوسرا بتایا وہ کسی سے بدفعلی نہ لیتا ہو. آج کوا گزر گیا، بلی گزر گئی، کالے کو دیکھ لیا، گورے کو دیکھ لیا، فاحشہ عورت کو دیکھ لیا، اب یہ گمان بنانا شروع کر دیا کہ اب میرے ساتھ ایسا ہونے والا. ہر کس کا صبح صبح منہ دیکھ لیا میں نے. صبح دکان پر بیٹھا ہے، صبح تک کوئی 11-12 بجے تک گراہک نہیں ہے، کس کا منہ دیکھ کو آیا ہوں میں، ابھی تک گراہک نہیں آیا. یہ بدفعلی لینے والا نہیں ہے. اور تیسرا بتلایا کہ جھاڑ پھونک کے ذریعے مکمل اس پر بھروسہ نہ کرتا. اور چوتھا بتایا جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والا ہو. یہ 4 شخص جس کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے گا. کوئی حساب کتاب نہیں. تو میرے بھائیوں، اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
ہمارے عقیدے مضبوط ہوں گے، ہمارے گھر کے خواتین کے عقیدے مضبوط ہوں گے تو ایمان کامل ہوگا، حالات سے ٹکر دینے کا، حالات سے سامنا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جس قدر اعمال اور عقائد اور توحید اور اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کمزور ہوگا میرے بھائیو، وہم و گمان اور بدشگونیوں کا اور توہمات کا یہ انسان شکار ہوتا چلا جائے گا، اور دھیرے 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 اس کا نفس کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو، انسان کا اور شریعت کے اندر سب سے اصل اصول جو ہے یہ ایمان اور توحید ہے۔ ایک وقت اللہ تبارک و تعالی اعمال کے اندر کمی کوتاہی کو برداشت کر لیں گے، لیکن یہ توہمات انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، یہ کام انسان کو شرک افعال تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ببانگ دہر فرمایا ہے میں سب چیز کو معاف کر دوں گا، نماز میں کمی کوتاہی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع رہے گی، کل بہانے سے اللہ تبارک و تعالی بخشیں گے، بخشش فرمائیں گے۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے متفقہ قرآن میں فیصلہ فرمایا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نماز کے اندر کمی ہوگی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ روزے کے اندر کمی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع، اس کے اندر معاف فرمانے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ہر اعمال کے اندر معاف کرنے کی گنجائش حقوق اللہ کے اندر نکل سکتی ہے، لیکن شرک کے اندر معافی نہیں ملتی، شرک کے اندر معافی نہیں ملتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ سارے کام جو ہے شرک کے دروازے کو کھولنے والے ہیں، سارے کام شرک کے دروازوں کو کھولنے والے ہیں۔ اسی کے ذریعے بندہ مشرک بن جاتا ہے، اور من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مشرک پر جنت کو حرام کر کے اس کو جہنم کا مستحق بنائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی وقت کے اندر، کسی گھڑی کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی پرندے کے اندر، کسی جانور کے اندر نحوست نہیں، ہم کسی کو منحوس نہ سمجھیں، کسی کو اچھوت انچھوت نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ خاندانی اعتبار سے، یہ پوشٹنگ کے اعتبار سے، یہ بڑا چھوٹا ہمارے اور آپ کے درمیان، اللہ کے درمیان نہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کا رہنے والا بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ ایمان کی تقسیم آپ نے اپنے پاس رکھی، بہت بڑا آپ کا فضل ہے۔ اگر ایمان کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا، دنیا والوں پر منحصر ہوتا کہ کسے ایمان دینا کسے ایمان نہیں دینا، بلال حبشی جس کی دنیا کے اندر کوئی وقعت نہیں، کوئی اسے ایمان نہیں دیتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر اچھوت، چھوٹا بڑا، نحوست اور کیا بولتے ہیں اس کا ابشگون ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ 2-3 ہفتوں سے پورے مہینے جو ہمارا مسلسل بیان چل رہا ہے اسی بات پر چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں سے سنیں، ہم جا کر کے اپنے گھروں کے اندر، اپنے ماں بہنوں کے اندر اس بات کا تذکرہ کریں۔ اگر ان کی ایسی ذہنیت ہو تو ان کی ذہنیت کو ہم صاف کریں، ہم اپنے معصوم بچوں کے ذہنوں کو صاف کریں، انہیں کلمہ سکھائیں اور کلمہ بتائیں، اور کلمے کے تقاضے بتائیں۔ کیا ہے کلمے کا تقاضا؟ اگر باپ لا کر کے خود بچوں کے پیروں کے اندر، دھاگے کے اندر، اور بڑا خود اپنے ہاتھوں کے اندر نہ جانے کس کس درگاہوں کے دھاگے اور نہ جانے کیسے کیسے کڑے باندھے گا، تو میرے بھائیوں یہ سارے ہمیں شرک تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے کی کوئی صحیح تربیت نہیں کرا اور بچے کو کوئی صحیح دشا نہیں دی، یہی تربیت اس کی رہے گی، تو یہ بچہ باپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح اپنی توحید، کامل یقین اور اللہ پر ہی مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر جماعت سے ہو تو مقتدی کے تابع ہو کر کے امام، اور اگر انفرادی نماز ہو، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر یہی آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں،
اور ہمارے پیدا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ نے جنات اور انسان کو جو پیدا کرنے کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی نہ ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے جو اپنی امت کو پیغام دیا ہے، امت پیغام کو بھول جاتی، دوسرا نبی اللہ بھیجتے، پھر بھول جاتی، تیسرا نبی بھیجتے. یہ نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اسی میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے جو نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. اس راہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کو کیسی پریشانی آئی، کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تبارک و تعالی نے پریشان کروایا. وقت کے نبیوں کو تکلیف دینا برداشت کیا، لیکن اپنے پیغام کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری ہی عبادت کرنا، مجھ ہی سے مدد مانگنا، میرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا. میرے بھائیوں نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں. ایک ہی واقعہ بیان کر کے بات ختم. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، نام ذہن سے نکل رہا ہے، اچانک واقعہ یاد ہے. بہت بڑے اللہ والے انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہوگا، آپ کے سارے اعمال قبول کر لیے گئے ہوں گے. تو کہا کہ نہیں. کیوں؟ تو اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی. اللہ کے حضور مجھے فرشتوں نے پیش کیا کہ اب چلو باری تعالیٰ کے سامنے زندگی کا سارا محاسبہ دینا ہے، زندگی کا کیا عمل کیا ہے سب اللہ کو بتانا ہے، کتنی نمازیں، کتنی روزے، کتنی زکوٰۃ، کتنی تسبیح، سب اللہ کو بتانا ہے. فرشتے مجھے لے کر کے گئے تو اللہ بذات خود میرا ایگزامینر کے طور پہ امتحان لیا اور پوچھا میرے بندے نام لے کر کے، نام ذہن سے نکل رہا ہے، بتا کیا لے کر کے آیا ہے، کیا زندگی میں کیا ہے. تو اللہ کا سوال، میں خاموش کیا بتاؤں، نماز بتاؤں، روزہ بتاؤں، کیا بتاؤں. کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سوال کرتے کیا جواب دوں گا. تو سارے باتوں کا ایک ہی خلاصہ اللہ کو میں نے پیش کیا کہ یا اللہ تیری ذات پہ مکمل بھروسہ کر کے تجھ کو ایک ہی مانا ہوں، اور ایک مان کر میں نے زندگی گزاری ہے، سارے اعمال ایک مان کر کے کیا ہوں. ایک ماننے کے بعد قبر میں گیا اور پھر آپ کے سامنے پیش ہوا، آپ ہی کو مانا ہوں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں. اپنے قول میں سچا ہے یہ اللہ بالکل سچا ہے. پھر سے بولو سچے ہو یہ سچا ہو. اگر مجھے میری ذات کو ایک مانا تھا، فلاں وقت کے اندر میرے یہ فرشتے نے نوٹ کیا ہے، فلاں وقت کے اندر جب تیرے پیٹ میں ایک دن درد ہو گیا تو صبح کے وقت تیرے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ رات کے اندر کھانے کے اندر دودھ نوش کر لیا، دودھ پی لیا، دودھ نے جا کے پیٹ میں گڑبڑ کر دی اور جس کی وجہ سے پیٹ درد ہو گیا. تیرا اس وقت یہ الفاظ کہنا میری یکتائی پر، میری وحدانیت پر، میرے کو جو تو ایک مان رہا تھا اس وقت میری یکتائی کہاں چلی گئی. سائل نے پوچھا کہ حضرت پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ میں سجدے میں گر گیا. اللہ نے اپنے فرض سے مجھے پڑھا. تو میرے بھائیوں اگر اللہ حساب کتاب لینے پر آ جائے تو ہم قدم نہیں لا سکتے. اسی لیے جتنا حد تک امکان کوشش کرے کوئی جملہ ایسا ہمارے زبان سے نہ نکلے جو توکل علی اللہ کے خلاف ہے. اسباب کو اختیار کریں. اللہ کے نبی نے جگہ پہ جگہ پہ ہمیں سبق دیا ہے، اسباب اختیار کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں. یہ عقل مندی ہے. بغیر اسباب اختیار کیے اللہ پر بھروسہ کرنا یہ عقل مندی نہیں، احمقانہ بات ہے، یہ پاگل پن ہے. جو بغیر اسباب اختیار کے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یہ شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے. تو اسباب کو مکمل اختیار کریں لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کریں. بیمار پڑ جائیں علاج کرائیں، علاج پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ. اللہ اس دوا کے اندر، اس چیز کے اندر شفا ڈالے تو انشاءاللہ شفا ملے گی. اللہ ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.